باقی دنیا کے معزز ناظرین کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی کہانی کا آغاز کریں گے اپنی قابلیت اور ذہانت کے بل بوتے پر بھارتیوں کو تگنی کا ناچ نچانے والے مارخور سے۔ ایسا مارخور جس نے بھارت میں رہتے ہوئے وہاں کے خفیہ فضائی فوجی اڈے کو ہتھیاروں سمیت نیست و نابود کر دیا۔ اس ویڈیو میں ہم خراج تحسین پیش کریں گے بھارتیوں کی نظر میں موسٹ وانٹڈ شخص کا لقب پانے والے ISI ایجنٹ کو۔ اس ایجنٹ کو جس کی تصویر بھارتیوں نے اپنے بریگیڈیئر کی بیوی کے ساتھ لگائی۔ اس ویڈیو میں ہم اس ہیرو کو سلام پیش کریں گے جس نے اپنے خفیہ مشن سے دشمن کو ایسی ضربیں لگائیں کہ دشمن آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ کہانی ہے پاکستان کے ماتھے کا جھومر خفیہ ایجنسی ISI کے ایجنٹ سید سلیم عباس کی، جن کی ذہانت کی بدولت پاکستان کئی مرتبہ بڑی تباہی سے بال بچا۔ اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے قبل ویڈیو پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ISI ایجنٹ سید سلیم عباس نے 1974 میں بھارتی خفیہ فضائی فوجی اڈا ہتھیاروں سمیت تباہ کیا۔ بھارتیوں کی آنکھیں کھلنے تک سید سلیم عباس وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ بھارتیوں نے موسٹ وانٹڈ پرسن کا اشتہار دیا جس میں بھارتی بریگیڈیئر کی بیوی کے ساتھ ان کی تصویر لگائی گئی۔ مارخور عباس 1 مہینے تک دشمن ایجنسی کی قید میں بھی رہے اور 2 بندے جہنم واصل کرنے کے بعد وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ سید سلیم عباس کا تعلق داؤد ابراہیم، حاجی مستان اور بہت سے انڈین جنرل کرنلوں سے تھا، اور اسی تعلق کی وجہ سے وہ بہت اندر کی خبریں پاکستان بھیجتے رہے۔ مارخور سلیم جب انڈیا میں موسٹ وانٹڈ یعنی اشتہاری قرار پائے تو ان کو نیپال جانے کا کہا گیا۔ نیپال میں بھی دشمن ان کے پیچھے رہا اور نیپال میں بھی ان کی جنگ جاری رہی۔ وہاں پر بھی آپ نے 25 انڈینز کو جہنم کی راہ دکھائی۔ آخر انڈیا نے نیپال کو کہا کہ یہ بندہ ہمیں دے دیں۔ نیپالی حکومت نے پاکستانی سفارتکار کو طلب کیا اور کہا کہ یہ بندہ دہشت گرد ہے اور اس کو ہمارے حوالے کرو۔ بس پھر 2 دن چینی اور پاکستانی سفارت خانوں نے مل کر مارخور کو پاکستان بھیجا، یہاں تک کہ جہاز تک انڈین آرمی نے ان کا پیچھا کیا۔ سید سلیم عباس شاہ غازی نے 1970 میں انٹر سروسز انٹیلیجنس جوائن کی اور انڈیا کو تباہ و برباد کرنے اور اپنے وطن کی خاطر جاسوسی کی بہترین تربیت حاصل کی۔ ٹریننگ مکمل ہوتے ہی بھارت کی جانب اپنے محکمے کی اجازت سے اپنے 4 اور ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بھارت میں قیام اور اپنے مشن کو خفیہ طور پر مکمل کرنے کے لیے جعلی پاسپورٹ بنوایا اور شناخت میں نام ونود چوپڑا رکھوایا۔ ایک چائے کی پتی کی فیکٹری کے مالک کی حیثیت سے انڈیا میں قیام کیا۔ رات کے پچھلے پہر میں انڈین بارڈر پار کر کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انڈیا کے دارالحکومت دلی میں قیام کیا۔ دوستو، سید سلیم عباس کی بہادری اور تیز دماغ کی کیا مثال دیں، جنہوں نے اپنے ادارے کو پہلے ہی مشن میں وہ خفیہ معلومات دیں جو اگر سلیم جیسے بہادر مارخور نے نہ حاصل کی ہوتی تو آدھے پاکستان پر شاید بھارت کا قبضہ ہوتا۔ ساتھ ہی سلیم عباس نے پاکستان کا نقشہ جس میں بھارت پاکستان کے مختلف علاقوں کو قبضہ میں لینے کی تیاری میں تھا، مذکورہ خفیہ معلومات اپنے ادارے تک پہنچائیں، یہاں تک کہ بھارت کے استعمال میں لائے جانے والے ٹینک بھی شامل تھے جن میں بھارت ناکام رہا، اور ان سب معلومات کی ایک فائل تیار کر کے اپنے ادارے تک پہنچائیں۔ ساتھ ہی انڈیا کے ایک گاؤں گورکھ میں انڈین ہوائی اڈہ بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تباہ کیا، جو مارخور سلیم نے بطور تحفہ اپنے ادارے کو پیش کیا۔ دلی میں مسلسل اپنے مشنز کامیابی سے مکمل کرتے ہوئے جب ایک روز سلیم عباس اپنے نئے احکامات کی ڈلیوری کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے ہی ہم وطن کی غداری سے DMI کی حراست میں آ گئے۔ DMI انڈیا کی ڈائریکٹوریٹ ملٹری انٹیلیجنس ہے۔ اپنے ہی ہم وطن کی غداری کی وجہ سے 1 ماہ 6 دن 3rd ڈگری ٹارچر سہنے کے بعد دماغ کی ہڈی اور پاؤں کی ہڈی کے ٹوٹنے کے باوجود DMI کے 2 گارڈز کو 5 سیکنڈ میں ہلاک کر کے 9 فٹ لمبی تیز دھار والی دیوار کو پار کر کے وہاں سے فرار ہوئے۔ اس دوران سلیم عباس کی ٹانگ تیز دھار تار سے زخمی ہو گئی اور ان کی ٹانگ پہ گولی بھی لگی۔ جان کی پرواہ کیے بغیر وہ DMI کی حراست سے فرار ہوئے۔ ساتھیوں سے مل کر اپنے خون کے داغ صاف کروائے اور اپنے محکمے کو اپنے فرار کی اور غدار کی غداری کی بھی اطلاع دی۔ مارخور سلیم نے انڈین ایجنسی کی حراست سے فرار کے بعد بمبئی میں قیام کیا۔ اپنے محکمے کے آرڈرز کے مطابق اور وہاں کے مشہور ڈان حاجی مستان کی مدد سے علاج اور رہائش کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ بمبئی میں انڈین ایجنسی سے زیادہ حاجی مستان کا نام تھا اور وہ مسلمانوں کا حامی تھا۔ اسی دوران سید سلیم عباس نے 4 CBI کے آفیسرز کو بھی جہنم واصل کیا جو ان کے ادارے کے آفیسرز بن کے مارخور کو حراست میں لینے آئے تھے۔
سلیم عباس نے جو مشن سر انجام دیے ان سے وہ پورے بھارت میں وانٹڈ تھے۔ اپنے محکمے سے نئی ہدایات موصول ہوئی جس میں 3 اعلیٰ تربیت یافتہ DMI کے ایجنٹس تھے جو نیپال سے مسلمان کے روپ میں پاکستان آ رہے تھے۔ ان جاسوسوں میں 1 خاتون اور 2 مرد شامل تھے اور یہ نیپال میں پاکستانی سفارت خانے سے پاکستان جانے کی تیاری میں تھے۔ پاکستان جانے والے مہاجروں کے بیس میں ان 3 ایجنٹ کے ساتھ 10 اور جاسوس بھی تھے۔ ممبئی کے قیام کے دوران سلیم عباس کے محکمے نے چین کے خفیہ ادارے کے 2 چینی ایجنٹس بھی مارکھور کے ساتھ بھیجے اور اگلے ہی روز نیپال میں پاکستانی سفارت خانے پہنچ گئے۔ سلیم عباس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں پاکستانی سفارت خانے داخل ہوا میری نظر اپنے وطن کے سبز پرچم پر پڑی تو میں وہیں رک گیا، اور جس شخص نے DMI کی حراست میں 1 ماہ 6 دن 3rd ڈگری ٹارچر سہنے کے بعد بھی ایک آنسو بھی آنکھ میں نہ لایا، اس کے اپنے پرچم پہ نظر پڑتے ہی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلسل 30 منٹ تک اپنے وطن کے جھنڈے کو دیکھ کر روتا رہا اور میرا سیدھا ہاتھ مسلسل جھنڈے کو سلامی پیش کرتا رہا۔ نیپال میں اپنے سفارت خانے میں قیام کے بعد سفارت خانے کے افسر سے ملاقات کی، اپنا مقصد بیان کیا، اپنے چینی دوستوں کے ہمراہ پہلے مہاجروں کے بیس میں چھپے ان 10 ایجنٹس کو ہلاک کیا، 3 ایجنٹس کی تلاش شروع کی۔ اسی دوران سلیم عباس ایک ہوٹل میں مریم نام کی مسلم چینی لڑکی سے بھی جا ملے جنہوں نے سلیم عباس کا بھرپور ساتھ دیا۔ دوران دوستی جب مریم اردو زبان کے اچھے خاصے الفاظ سیکھ گئی تو سلیم عباس نے مریم کی ٹیچر سے ملنے کا فیصلہ کیا اور خود کو ذہنی طور پر ان ایجنٹس کو ہلاک کرنے کے لیے تیار کیا۔ جب سلیم عباس مریم کی ٹیچر سے ملے تو لڑکی سے چند سوال و جواب کیے۔ تھوڑی گفتگو کے بعد جب لڑکی اپنے پرس کی طرف جانے لگی تو انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑا۔ مارکھور سلیم اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ لڑکی کی طاقت اس قدر تھی کہ وہ ہم 3 مردوں کی پکڑ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کراٹے کے وار سے ایک چینی دوست کو اس قدر ضرب دی کہ وہ 30 منٹ تک بے ہوش رہا۔ بھارتی جاسوسہ کا اصل روپ تب سامنے آیا جب سلیم عباس کے ذہنی بنائے گئے چند سوالات کے جواب اس نے ہاں میں دیے۔ لڑکی کو حراست میں لے کر اسے ذہنی ٹارچر کے بعد جب اس کے چہرے اور بال پہ سلیم عباس نے نقصان کی بات کی اور اس کے بال کاٹنے اور چہرہ تیزاب سے جلانے کا کہا تو لڑکی نے اپنے 2 ساتھیوں کا پتہ بتا دیا۔ سلیم عباس نے لکھا کہ اگر یہ 3 جاسوس پاکستان میں داخل ہو جاتے تو ہمارے وطن کا بہت بھاری نقصان ہوتا۔ ان 3 DMI کے تربیت یافتہ جاسوسوں کی موت کا یقین انڈین گورنمنٹ اور انڈین ایجنسیز کو کبھی نہ ہو سکا کہ ان کی انتہائی تربیت یافتہ جاسوس آخر کہاں چلے گئے، ان کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ دوستو، یہ ہیں ہمارے عظیم مارکھور سلیم عباس جن کے نام سے آج بھی انڈین ایجنسیز کانپتی ہیں۔ سلیم عباس شاہ غازی کو آج بھی ہمارے خفیہ ادارے یاد کرتے ہیں اور آپ کی تیز دماغ اور بہادری کی داد دیتے ہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے خاکی دنیا کا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیوز کو فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں۔